ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ساجد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں جنوبی پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی میاں آفاق انصاری صاحب جو کہ صدر ہیں کریانہ ریٹیلر پنجاب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، آج ان کے جو ہمارے تاجر ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں گڈز ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، کیا ان کے مطالبات ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں نا کہ گڈز ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جس طرح ابھی فیول پرائسز بڑھی ہیں، ڈیزل پرائسز بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ سر، تاجروں کے حوالے سے اس ٹائم جو بلوں میں اب ٹیکس لگ کر آئے گا اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں اور آگے مسائل بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں روہی چینل کا اور اس کی ٹیم کا ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاجروں کے مسائل اور عوامی مسائل پر ہمیشہ تاجروں کو فوقیت دی ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنے فورم کے ذریعے عوام تک اور حکام بالا تک ہماری بات پہنچائی ہے۔ فنانس بل 2022 جس میں تاجروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ان کی رائے کا احترام نہیں کیا، ان سے مشورہ نہیں کیا، جبری ٹیکس سیل ٹیکس کی شکل میں عائد کر دیا ہے جو کہ ظالمانہ ٹیکس ہے۔ تاجر برادری اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور انشاءاللہ اسے نہ بھرنے کا بالکل مصمم ارادہ ہے۔ گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے کہ ہم اپنے کاروبار بند کریں اور اپنے حق کے لیے آواز جو ہے وہ عوام کی آواز اور اپنے تاجروں کی آواز حکام بالا تک پہنچائیں۔ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ جب پالیسی بناتے ہیں پہلے تو وہ ووٹ لیتے ہیں، ووٹ میں تاجروں کو اعتماد میں لیتے ہیں، عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں، انہیں بہت سارے نعروں کی شکل میں جانا ایشوز ان کے ریس کرنے کی باتیں وعید کرتے ہیں، لیکن جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی میں، تو وہ گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے جاتے ہیں، وہ عوام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عوام کی بات تو ووٹ لینے کی حد تک ہے، لیکن جس وقت ان کو حل کرنا ہے، ان کی پالیسی بنانی ہے، تو سٹیک ہولڈر سے کوئی رابطہ نہیں کرتے، کوئی ان کی رائے نہیں لی جاتی۔ اب بھی تو گورنمنٹ جب تاجروں نے اپنے احتجاج کی شکل میں اپنے ایشو پر مد نظر ثانی کے لیے ان کو یہ باور کرائی ہے، اس وقت بھی تو گورنمنٹ اب بلا رہی ہے تاجروں کے ساتھ، اب بھی تو گفتگو شنید کر رہی ہے۔ اگر سٹیک ہولڈر کو پالیسی بنانے سے پہلے کہ ان کے ایشو کیا ہیں ان کو سن لیا جائے، ان کو بلا لیا جائے، ایک ٹیبل پہ بلا لیا جائے، پھر گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ تاجروں کو تقسیم کر کے کوشش کرتی ہے ان کے معاملات کو دیکھا جائے، کسی کا سپورٹو سیکشن کرا لیا، کسی کو بعد میں بلا لیا۔ اگر گورنمنٹ بالکل تاجروں کے ساتھ مخلص ہے اور مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے اور ہمارے ذریعے عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو سٹیک ہولڈر کے ساتھ پالیسی کو ایک میز پر بلائے، تمام تاجروں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے، یہ نہیں علیحدہ فردن تاجروں کی جو حقیقی نمائندے ان کو بلایا جائے، ان کو سنا جائے، آپ کے مسائل کیا ہیں، وہ بھی ملک کی معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے تاجر، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہے، ان کے اوپر فیصلے مسلط کرتے ہیں کہ جائے کہ اس کا بہترین نظام لینے۔ اب دیکھ جس طرح سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس وقت، گورنمنٹ اور ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے، جس کا نقصان تاجر کو بھی ہے اور عوام کو بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کے حل کے لیے سٹیک ہولڈر کو پہلے جانا شامل اس میں میٹنگوں کے اندر شامل کریں، اس کی کمیٹیاں بنائیں اور کمیٹی کے ذریعے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی سیلز ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے اب آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں، کیا چیزیں ہیں، تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، اس میں کیٹیگری بنا دی گئی ہیں سیل ٹیکس کے زمرے میں کہ 30,000 روپے کا جو بل آئے گا بجلی کا، اب ایک دکان پر 2 سے زائد میٹر بھی لگے ہوئے ہیں، ادارہ ایک ہے، کام ایک کرتا ہے، رجسٹریشن تو ایک ہی ہونی چاہیے نا۔ اب اس کو 3 بل لگیں تو یا 2 اس کے بجلی کے میٹر ہیں تو اس میں 2 میں جانا 3,000 6,000 اور 10,000 کی کیٹیگری بنا دی ہے، اس کی کوئی تشخیص نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جیسے فگر میں آیا انہوں نے جناب اس کو ایشو کر دیا ہے۔ اب جس دکاندار کے پاس 2 میٹر لگے ہوئے ہیں، اس کے گودام پہ بھی لگا ہوا ہے، اس کی دکان پہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کو تو بیچارے کو 2 لگے ہوئے تو 6,000 روپے لگ گئی۔ اگر اس کا بل 50,000 سے زیادہ گیا تو اس کو 12,000 روپے لگ گیا، اور جس کا 12,000 سے زیادہ ہے جیسے سپر سٹور ہے وہاں پہ 1 سے زائد میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں
تو ان کی تو جو نا تعداد بڑھ جائے گی, وہ 10,000 کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. وہ سیل ٹیکس بھی دیں, انکم ٹیکس بھی دیں, اس کی تشخیص نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اب حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل سامنے نہیں آیا؟ اب حکومت کے اوپر جب تاجروں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگیں ہو رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اب بھی بددیانتی ہے. اگر مخلص اور اخلاص کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہے تو تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی تاجر حقیقی تنظیمیں ہیں ان کو بلایا جائے, ایک پیج پہ ان سے بات کی جائے, ان کو تقسیم نہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلنا چاہیے, مل کے چلنا, تاکہ ایک ہی جگہ پر, ہاں بحثیت ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جو بھی ٹیبل ٹاک ہے اس کو کیے جائے اور جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس کو حل کیا جائے, اس میں آسانی بھی ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں جو ابھی جو بل میں لگ کر تو آ چکا ہے, تو اب یہ کیا ہوگا اس کا, کہ یہ ریورس کیا جائے گا کیا, اس کے اوپر کیا آگے جو آپ سمجھتے ہیں؟ مختلف مطلب میٹنگوں کے اندر انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم جو ہے نا ابھی 150 کی کیٹیگری جو جن کے 150 یونٹ آئیں گے ان کو ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں, 100-150, لیکن حتمی نہیں ہے. لیکن 150 یونٹ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہمارا مطالبہ اب آیا ہے کل تاجروں کی میٹنگ میں کہ کم سے کم 300 یونٹ پر رعایت دی جائے, اور اس پہ بھی اس کی تحقیق کی جائے کہ میٹر میں بے شک ایک دکان میں 2 لگے ہوئے یا 3 لگے ہوئے, ادارہ ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے. یہ گفتگو چل رہی ہے, اور کسی حد تک اب وہ کچھ بات کو سمجھ رہے ہیں. اب وہ کہہ دیجیے ہم پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں, کل دن رات تک تو یہی بات تھی, آج نئی میٹنگ ہونی ہے, دیکھیں کیا مطلب ڈیسیزن لیتے ہیں. صحیح. اچھا سر, جس طرح تاجروں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, آپ چھوٹے تاجروں کی بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو بڑے تاجر کے بھی اپنے مسائل ہیں. جو چھوٹے تاجر ہیں بیچارے جو کام کر رہے ہیں, جن کی شاپس ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو کیا مسائل ہیں, ان کی کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں, میں کریانہ ریٹیل پنجاب کو لیڈ کرتا ہوں, ان کی نمائندگی کرتا ہوں. ہمارے جب ریٹ بنائے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, تو وہاں حقیقی اخراجات, یعنی جب میں نے منڈی سے کوئی پرچیز کرنا ہے اس کے اخراجات آئیں گے, پھر جب میں نے اسے پیک کرنا ہے اس میں اس کی کھوٹ ہے, اس پہ باردانہ لگنا ہے, بار برداری لگنی ہے, میں نے جس دکان پہ بیچنا ہے اس کا کرایہ بھی میں نے ادا کرنا ہے, اور میں نے ملازم کی تنخواہ بھی دینی ہے, اور بجلی کا بل بھی مطلب ادا کرنا ہے. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمارا 12 سے 15 روپے پر کے جی پر اخراجات آتے ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمیں پرائس کنٹرول کمیٹی میں بلاتی تو ہے میٹنگ میں, لیکن اپنی بات اور اپنا موقف ہم پہ مسلط کرتی ہے. یعنی ہمارے 15-12 روپے کو ریجیکٹ کر کے اس پہ ایک 2 روپے اور 3 روپے کا مارجن دے کر ریٹ طے کر دیا جاتا ہے, اور وہ بھی سی کوالٹی کا. اب جتنا بھی رورل ایریا ہے وہاں تو مطلب کم قیمت کی پرائسز کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے وہاں سے, لیکن جو رورل ایریا مطلب ہے وہاں تو چل جائے گا. لیکن جو ہمارے اربن ایریا ہیں, جو شہری علاقے, وہاں مطلب کوالٹی وائز مطلب آئٹم بکتی ہے. اب جب کوالٹی کے لیے ہم نے اس کا خیال کرنا ہے, اچھی چیز لے کر آنی ہے, تو ظاہر ہے اس کا ریٹ بھی اپ ہوگا. اب جب سی کوالٹی کا ریٹ تعین کیا جائے گا, جب میرا دکاندار وہ اے کوالٹی میں مال بیچے گا تو ریٹ ڈیفرنس کی وجہ سے 2 یا 3 روپے یا 5 روپے وائلیشن پر اس کو جرمانے اور اس کو ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات ہم آج سے نہیں عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. کمپٹیشن کمیشن اسلام آباد کو میں نے لیٹر لکھا, خط و کتابت ہوئی, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, انہوں نے میرے موقف کو تسلیم کیا, 11 مہینے ریسرچ کیا کہ یہ اخراجات ان کے ٹھیک ہے. انہیں کہ ہم نے, ہمارا کام ہے, ہمارا قانونی طور پہ ہماری یہ مطلب حد ہے, ہم نے اپنا لکھ کر نا فنانس منسٹر کو بھیج دیا ہے, وہ ادارے جانا اس پہ اپلیمنٹ کر لیں گے. آج دن تک اس پہ کوئی اپلیمنٹ نہیں ہے. بارہا مرتبہ ڈسٹرکٹ لیول پر, گورنمنٹ پنجاب لیول پر, پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے تو اسلام آباد ہم نے اس لیے موو کیا تھا, وہ پورے پاکستان کے ٹریڈر کے ایشو کو دیکھتے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیارات صوبوں کے پاس آ گئے. اب صوبوں کے ساتھ جب ہم اپنے معاملات چلاتے ہیں تو وہ 2-3 دفعہ ہم سیکٹری انڈسٹری سے بھی ملے ہیں, اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی لکھا ہے, اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ہم نے لکھا ہے, تو کوئی اس میں نہیں ہے. اب 2 روپے جہاں تعین کیا جائے, جہاں مارجن ہی نہیں ہوگا, تو اس پہ ہیوی ٹیکس کی شکل میں سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, دوسرے ٹیکس لگا دیں گے. وہ کیسے سروائیو کرے گا, کس طرح سے کرے گا, اس کو سہولت کیا ہے؟ صحیح.
آج غلہ منڈی جو ایشیا کی سب سے بڑی غلہ منڈی ہے، اس کا حالت تو دیکھیں جاتا ہے، وہاں صفائی کے حوالے سے بڑے پانی کھڑا رہتا ہے، آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن ادارے کام ہی نہیں کرتے، وہاں کیسے جائے گا؟ وہاں اگر کوئی نگ گر جاتا ہے اس کا نقصان ہے، ہمیں 2 روپے پر کے جی دے کر ہم سے سیل ٹیکس اور دیگر ٹیکس لیے جا رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ہمیں سہولت کیا دے رہی ہے گورنمنٹ؟ کچھ بھی نہیں دے رہی، ہماری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے ساتھ انصاف کو اور ہماری بنیادی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر پالیسی نہیں بنائیں گے، سٹیک ہولڈر کی بات کو آن نہیں کیا جائے گا، تو کسی بات پر اپلیمنٹ ہونا ناممکن ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں، ایک تو آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، ایک تو خود ساختہ مہنگائی ہوتی ہے جس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ایک پرائز حکومت کی طرف سے فکس کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے بہت سارے دکاندار جو ہیں اس سے ڈبل ریٹ پہ جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گی، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک میں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح سے میں بات کر رہی تھی خود ساختہ مہنگائی پہ، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان دکانداروں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو اس پہ جو ہے ڈبل ریٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جو عوام ہے ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک عام بندے کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ افراط زر کا بڑھنے کا سبب جو ہے نا، وہ چھوٹے دکاندار کو، ٹریڈر کو بنا کر اور اس پہ جنا عائد پابندیاں، اس کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے، میں نے جب پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ریٹوں کا تناسب جب ہمارے حقیقی زمینی حقائق کے مطابق طے نہیں کیے جائیں گے تو ریٹ ڈیفرنس تو آئے گا۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، بہت شکریہ فاطمہ، آپ کے اس وقت میں ہم سارے ہی شریک ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو فیس کرے۔ جیسے آپ بھی ابھی بات کر رہے ہو، ان کی دکان ہے، پھر کرایہ ہے، پھر بجلی کا بل بھی ہے، پھر بچے ہیں، ان کی فیسز بھی ہیں، تو کس طرح ایک گھر کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے جیسے یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، جیسے محترمہ نے فرمایا یہ جینون مسائل ہیں، جی ایسے ہی ہے۔ اس کی آواز دیکھیں، اس کی آواز میں اس کا مطلب رونا، اس کی تکلیف مطلب عیاں ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک تو بجلی کا بل آتا ہے، اس میں ٹیرف کے نام پر، پی ایف اے کے نام پر جانا 10 روپے پر یونٹ کا مطلب لے رہی ہے۔ بالکل ایسے کس لیے لے رہے ہیں؟ سہولت کیا دے رہے ہیں؟ روڈ ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، واٹر فلٹر پر، یہ ریاست کا کام ہے۔ بنیادی ضرورت کو عوام کی پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست جو ہے نا، یہ تمام باتیں مطلب چھوڑ کر اپنی کرسیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، عوام کا کوئی مطلب حال نہیں ہے، عوام واقعی پریشان ہے۔ دیکھیں، ہم بھی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ سیل ٹیکس جو ہے مینوفیکچر پہ لگنا چاہیے، اور سیل ٹیکس جو ہے نا یہ مہنگائی کا سبب ہے۔ اب سیل ٹیکس مینوفیکچر سے پروڈیوسر نے لگا دیا، بنایا، اب مارکیٹ میں چیز آ گئی ہے، اب ہمیں کہتے ہیں آپ بھی سیل ٹیکس دیں، تو وہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ وہ عام آدمی پہ پڑے گا۔ خریدار تو مطلب کنزیومر ہوا ہے نا۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ سیل ٹیکس کے نظام کو مطلب جگہ جگہ پہ لگانا یہ بالکل ظلم ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اس کو جنا مینوفیکچرنگ تک لیا جائے، اس سے آگے روکا جائے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اور کم کرنے میں جنا گورنمنٹ عوام کی مشکلات کم کرے۔ اور بنیادی جو ضرورتیں ہیں جیسے پانی کا، پینے کا پانی نہیں میسر ہے، ان کو گلی میں سے، آج میں فوٹو بنا کے ایک سکول میں گیا ہوں، دونوں سائڈیں پانی سے بھری ہوئی ہیں، سٹاف بھی، لیڈی سٹاف بھی اور بچے بھی جو پڑھنے آ رہے ہیں وہ پانی میں سے گزر کر آ رہے ہیں، اور جب آگے نکلیں تو آگے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندا پانی ہے، بدبو ہے، سمیل ہے، بیماری ہے۔ پھر ان کو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ ایسے ماحول میں ہمارے بچے کیسے پڑھنے جائیں گے؟ اب گلیات ہیں، توڑ دیے کسی نے، اس کو کٹ لگا ہے، نظام ہے لیکن نظام کو چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں، اس کا مطلب پرسان حال کوئی نہیں ہے، ادارے اپنا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات یہ حقیقت ہے، جیسے ہی ہم اداروں سے کبھی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بہتر طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنی جگہوں پہ چیزوں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کہیں دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا کہ آخر آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں۔ جو آپ کی ایک آپ کہتے ہیں کہ فیسلٹیز لوگوں کے لیے آپ آسانیاں کر رہے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ اچھا، صفائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ناظرین واقعی اس جگہ جو اس ٹائم ہمارے
वैसे देखा गया तो कहते हैं कि जी सफाई का बहुत मुकम्मल है, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखती हूँ जहाँ बहुत ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा घर के बाहर ही, और कोई इस तरह का सफाई के हवाले से जो है इंतजामात नहीं किए जाते कि जिससे जो है आपका घर और गली जो है वो साफ सुथरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है इससे तो आपका एक तो बीमारियां जो है वो तरह तरह की जन्म लेती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, मसाइलों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इनका हल क्या है, किस तरह हल निकाला जा सकता है हुकूमत के साथ बैठ के? वो किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है हुकूमत हकीकी ताज़र नुमाइंदों को बुलाए, जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठकर इस मसाइल को हल किया जा सकता है। जैसे मैं किराना रिटेल पंजाब की नुमाइंदगी करता हूँ, हमारे वफद को बुलाएं, वज़ीर आला पंजाब साहब हमसे मीटिंग करें कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, दीगर जो मसाइल हैं, सूबे के मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, जो पाकिस्तान लेवल पर हैं वो वफाक मतबे उसको देखें। ठीक है। तो उनके जो नुमाइंदे उनके साथ बुलाएं, उनके साथ शेयरिंग करें, जो डिस्प्यूट मसाइल हैं उनका क्यों हल नहीं हो सकता। जब दो बंदे मतलब बैठते हैं तो कोई ना कोई उसका राह तो निकलेगा। कुछ हम अपने जो हमारे हकीकी अखराजात हैं वो सामने हैं, उनको मद्देनजर रखें। सही। अच्छा, आप इस क्या समझते हैं जो पिछली हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं थे, या अभी वाली जो हुकूमत चल रही है जो उनकी पॉलिसीज हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली गवर्नमेंट के साथ जो इशू थे वो भी इसी तरह के थे, सेम इश्यूज थे। किराना रिटेलर पूरे पंजाब में आवाज बना हुआ है और उसने आवाज वजीर आला, वजीर आजम और सेक्रेटरी लेवल पर अपनी आवाज को पहुंचाया है। महंगाई को कंट्रोल करने के अंदर वो हमने जो अपना रोल प्ले किया उनको मतलब अपनी गुजारिशात के जरिए, अपने खतों किताबत के जरिए, लेकिन ना वफाक ने कोई ध्यान दिया है, ना सूबे के मसाइल ने कोई हल किया है। हम 2 दफा जाकर मीटिंग कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने हमें बुलाया और उन्होंने हमारी तकलीफ को सुना। यहाँ ट्रेडर चैम्बर में मतबे आए मुल्तान, मैंने वहाँ रेस किया, दोबारा ये इंतहानी कराई, उन्होंने हमारी बात को, तकलीफ को महसूस करते हुए एक्सेप्ट किया और लेटर लिखा। जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे तो वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब थे कि इनके इशू जेन्युइन हैं, इस पर जाना, इनके मसाइल को हल किया जाए, सुना जाए। लेकिन आज दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम भी महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, आम सारिफ को हमारे जरिए जो प्रोग्राम दिया जाएगा, हम वो इदारे हैं, हम वो हैसियत अख्तियार रखते हैं जो गली कूचों में बैठे हुए हैं। हर जगह हमारी नुमाइंदगी है, कोई ट्रेडर है, कोई यूनियन हमारे बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती, कोई गवर्नमेंट हमारे बगैर इंशाल्लाह वहां अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकती। अगर वो छोटे दुकानदारों को, जो किराने वाले हैं, जो हर बाजार में नुमाइंदगी करते हैं, हर गली में, हर मतबे जना मार्केटों के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है, उनके जरिए एक अच्छा पैगाम दिया जा सकता है, उनके साथ राब्ते को अच्छा किया जाए। गवर्नमेंट पंजाब खुसूसी तौर पर किराना रिटेलर के नुमाइंदों को बुलाए और टेबल टॉक करे और हमारे मसाइल को सुने। ये खुद साख्ता महंगाई का मुलजिम हमें ना ठहराया जाए। हमें ऐसे ऐसे नाम दिए कि ग्रैंड ऑपरेशन, हम कोई अल्लाह माफी दे कच्चे के इलाके में तो नहीं रहते, हम ताजर हैं, हमें कहते हैं जी आपके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, घेरा तंग कर दिया गया, ये हमारी तजलील है। अब ट्रेडर है अपनी दुकान पे काम कर रहा है, वायलेशन मतलब क्या है कि हकीकी जब रेट नहीं देंगे, 15 रुपए उसका खर्चा है, 2 रुपए काउंट करेंगे तो तजाद तो हमारा वहीं से शुरू हो गया। उसको हल करने के लिए हमारी सुने जाए। अब वो दे देते हैं मजिस्ट्रेटों को, मजिस्ट्रेट जाते हैं मुख्तलिफ जगह पर, वो मुआवजा करते हैं। आम आदमी भी मैं समझता है कि भाई जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है, इसमें रेट कुछ है और बेच दो दुकान उसकी। ऐसा है तो सही ना, आप भी मैं मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको, देखिए 15 रुपए हमारा खर्चा है, 12 रुपए हमारा खर्चा है, हकीकी खर्चे आपको काउंट कर दिए। क्या मुझे बिजली के बिल की मद में पैसे नहीं मिलने चाहिए? दुकान का जो बिजली का मतलब किराया है वो नहीं मिलना चाहिए? मुलाजिम की जो तनख्वाह थी वो नहीं मतलब काउंट होनी चाहिए? वो दुकान पर पड़ेगी ना, जब हम कारोबार करेंगे तो उस पर आएगा। अब हमने जब मुआवजा करेगा आम आदमी, आम सारिफ, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं भी उससे रेट पे मुनासबत नहीं रखते। उसकी हकीकत यही है कि हकीकत को छोड़कर रेट का तयन किया जाएगा तो तजाद तो पाएगा। सही। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी मैकेनिज्म दुरुस्त कर ले, नुमाइंदों को बुलाएं, क्यों नहीं ठीक हो सकता? आप मसाइल सुन रहे हैं, मसाइल पहुंचा रहे हैं,
تو یہ آپ نے محسوس کیا نا بھی عوام کی آواز، تاجروں کی آواز حکام بالا تک پہنچائے. تو اس میں اگر پیش رفت ہوتی ہے تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہم خط و کتابت کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور آپ میڈیا کے ذریعے بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی ہمارا مطلب کردار ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. تو سننا چاہیے، ہم گورنمنٹ کو چاہیے اداروں میں ہمارے سیٹنگ کرائے اور ہمارے مسائل کو سنیں، حل کریں. بالکل. اچھا، آپ کی تاجروں کی کتنی تنظیمیں ہیں؟ تنظیمیں بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ ایک ہے تنظیم تاجران پاکستان، اور ایک ہے آل پاکستان انجمن تاجران جو پاکستان لیول پر چل رہی ہے. صحیح. میں کیونکہ کرانہ ریٹیلر پنجاب کی نمائندگی کرتا ہوں تو ہماری ایک ہی تنظیم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سرپرستی اعلیٰ ہیں سلیم پرویز بٹ صاحب پنڈی سے، چیئرمین ہیں راؤ ہاشم علی فیصل آباد سے، اور وائس چیئرمین ہیں ملک عبد الحمید صاحب حاصل پور بھولپور سے، اور سینئر نائب صدر ہیں حاجی عرفان صاحب ہیں چنور سے. اور پھر ہم نے نائب صدور بنائے ہوئے، اس کے ذریعے ہم ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کی میٹنگوں میں بھی جاتے ہیں، اور اپنے مسائل کو ہم کئی دفعہ 2 دفعہ تو ہم گورنر ہاؤس جا چکے ہیں اسی تاجروں کے مسائل پر، اور وزیر اعلیٰ سے بھی کوشش کر رہے ہیں میٹنگ ہو جائے، لیکن موقع ہی نہیں فراہم کیا جاتا، خط و کتابت میں کوئی جواب نہیں دیا جاتا. تو آپ کی جتنی بھی جیسے آپ تنظیمیں بتا رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ سارے تاجر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ المیہ ہے، نہیں ہوتے. ہونا چاہیے. تاجر کا تو ایک ہی ہے نا، تاجر کا نفع نقصان تو ایک ہی ہے. تو تمام تنظیمیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم پورے پاکستان لیول پر ہیں، یا وہ ہم صوبے کے لیول پر ہیں، یا اپنے شہروں کے لیول پہ، تو ان کو چاہیے کہ ایک پیج پر آئیں. تاجروں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ریاست تو چاہتی ہے کمزور کرنا، یہ ان کی سیاسی ڈپلومیسی ہے. تو ہمیں تاجروں کو چاہیے اپنا دل بڑا کریں، ہم متحد ہو کر. یہ ہمارا فالٹ ہے جی، ہمیں دور کرنا چاہیے. ہم تو دیکھتے ہیں نا جو بڑے تاجر ہیں وہ اپنے مسائلوں کو لے کے تو پھر وہ چھوٹے تاجروں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر تاجر سارے اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ان کا متحد ہونا بڑا ضروری ہے اگر وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں.